حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بندہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، العما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ منبر نور پہ تشریف فرما میرے امامی کی زینت، معزز علماء دین، معزز دانشوران و دین و امائی دین، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا پون بج چکا ہے، مجھ سے پہلے آپ نے ہماری جماعت کے ایک اچھے عالم دین حضرت مولانا رفیق عالم کھنہ پوری کی گفتگو سماعت کی، اس کے بعد شاعر اسلام حضرت ہمدم فیضی کو اپنے سماعت کیا، بڑی اچھی نقابت۔ نقیب ملت حضرت قاری اظہر فیضی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں آج کے اس پروگرام کے روح رواں مخیر قوم حضرت حافظ و قاری سلامت رضا صاحب، ماشاءاللہ، جن کی دعوت محبت پر یہ فقیر اعلیٰ حضرت کے در کا غلام حاضر آیا ہے اور چند منٹ آپ کی کچھ خدمت کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ لوگ بھی صاحب بڑے مقدر والے ہو، اس بستی کا نام آتے ہی میں نے سنا متھرا پوروا، آپ کے گاؤں کو بھی سرکار تاج الشریعہ کے ادارے کے علاقے سے نسبت ہے۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، آمین۔ جس کو جانا ہو وہ چلا جائے، اور میری طرف سے پوری اجازت ہے، میں کسی کو زبردستی نہیں روکتا ہوں۔ یار حضور کا ذکر ہو اور لوگوں پہ دباؤ بنایا جائے کہ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ذکر مصطفیٰ کی توہین ہے۔ اللہ نے ایک رات کے اندر، ایک سال کے اندر 365 دن بنائے ہیں، 365 راتیں بنائی ہیں۔ آپ اور ہم اپنے آرام کی خاطر سال کے 365 دن، 365 راتیں کبھی اپنے بستر پہ گزارتے ہیں، کبھی ٹرینوں میں گزارتے ہیں، کبھی پلینوں میں گزارتے ہیں، کبھی بستی میں گزارتے ہیں، کبھی قریہ میں گزارتے ہیں، کبھی دلی میں گزارتے ہیں، کبھی بمبئی میں گزارتے ہیں، کبھی کلکتہ میں گزارتے ہیں، کبھی اڑیسہ میں گزارتے ہیں، کبھی مدراس میں گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج متھرا پوروا اور سنگھائی نگاسن اور گرد و نواح سے آنے والے سنی زندہ دل مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو چوراہوں پہ گزارتے ہیں، جو اپنی راتوں کو ہوٹلوں پہ گزارتے ہیں، کچھ لوگ اپنی راتوں کو ٹرینوں میں گزارتے ہیں، پلینوں میں گزارتے ہیں، ہوائی جہازوں میں گزارتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو ہوٹلوں پہ گزارتے ہیں، سڑکوں پہ گزارتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی راتوں کو نالیوں پہ گزارتے ہیں، جو اپنی راتوں کو اسپتالوں میں گزارتے ہیں۔ کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کسی کی کڈنی خراب ہے۔ کبھی آپ نے توجہ کیا انسان ہم بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، انسان میں بھی ہے، لیکن ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے پوری زندگی تجھے اور مجھے عطا کی ہے، 365 دن تم نے اپنے آرام کے لیے، اپنے چین کے لیے
جو عشرت کے لیے اپنے بستر پہ گزارے، میں بتانا چاہتا ہوں وہ 365 دن میدان محشر میں ایک پلے میں رکھ دیے جائیں گے، اور آج کی یہ رات ایک پلے میں رکھ دی جائے گی۔ قسم خدا کی اسی رات کی برکت سے اللہ تیری اور میری بخشش فرمائے، بخشش فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، خلیفہ حضور قائد ملت علامہ مفتی توصیف نورانی صاحب قبلہ زندہ باد بھی زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی رات کی برکت سے اللہ تیری اور میری مغفرت فرما دے گا۔ ملت کے نوجوانوں، میں ملت کے نوجوانوں ذرا توجہ کو قریب کرو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ حضور کی محفل ہے، کسی سیاسی لیڈر کی محفل نہیں ہے، کسی منتری کی محفل نہیں ہے، کسی سنتری کی محفل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس محفل میں صرف تم نہیں آئے ہو، میں نہیں آیا ہوں، یہ ہم فیضی نہیں آئے ہیں، مولانا رفیق عالم نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ وہ محفل ہے جس محفل میں مکے کا ابو بکر بھی آیا ہے، عمر بھی آئے ہیں، عثمان غنی بھی آئے ہیں، مولا علی بھی آئے ہیں۔ مجھے کہنے کو اس محفل میں بغداد کے غوث اعظم بھی آئے ہیں، اجمیر کے غریب نواز بھی آئے ہیں، دلی کے نظام الدین بھی آئے ہیں، اور بریلی کا احمد رضا خان بھی آیا ہے، بریلی کا تاج الشریعہ بھی آیا ہے، بریلی کا مفتی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ مفتی توصیف نورانی صاحب قبلہ زندہ باد بھی زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، اس کا آواز تھوڑا ٹھیک کرو، آواز بڑھاؤ اور گونج ہلکی سی کم کرو۔ ہلو 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 ہلو، ہاں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ آواز بالکل، آواز میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی، کیونکہ یہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ سب بریلی کا ہے، یہاں ڈپلیکیٹ نہیں ہے، زبان میری ہے، فیضان مفتی اعظم کیا بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے روزانہ نہیں ہوتے ہیں، یہ کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ ان محفلوں میں آیا کرو، ان محفلوں میں بیٹھا کرو، علماء کے بیانات کو سنا کرو، علماء کی گفتگو کو سنا کرو، اس لیے پتہ نہیں کب کس کا دل اللہ بدل دے۔ یہ امام صاحب ماشاءاللہ مولانا فیضان رضا صاحب اس مسجد کے امام صاحب ہیں، اللہ سلامت رکھے، اور بھی دیگر علماء شورا ممبر پاک پر بیٹھے ہیں، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا دل بڑا خوش ہوا کہ آج متھرا پوروا والوں نے اپنے باپ کے نام پہ نہیں، اپنے دادا کے نام پہ نہیں، اپنے پڑوسیوں کے نام پہ نہیں، اپنے رشتہ داروں کے نام پہ نہیں، اپنے عزیز و اقارب کے نام پہ نہیں، بلکہ متھرا پور والوں نے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے پڑوسیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حضور کا میلاد سجا کے آج متھرا پور والوں نے پوری دنیا کی یزیدیت کو، وہابیت کو، بغدادیت کو یہ میسج دے دیا ہے، اے مصطفیٰ کے میلاد سے سنیوں کو روکنے والوں، اے غوث اعظم کے جلسوں سے سنیوں کو روکنے والوں، اے غریب نواز کی محفلوں سے سنیوں کو روکنے والوں، اے نظام الدین کی محفل سے سنیوں کو روکنے والوں، اب تم کیا، تمہارے باپ دادا بھی ان محفلوں کو نہیں روک سکتے ہیں، اس لیے ہم تو بریلی والے ہیں۔ 100 سال پہلے بریلی کے احمد رضا نے ذہن دے دیا، حشر تک ڈالے گا پیدائش مولا کی دو، اس لیے فارغ نزد کے کھیلے گراتے جائیں گے، رات ہو جائے آتو چل کر مگر ہم کو دم میں جب تک دم ہے ضرور
یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھائی زندہ باد ماشاء اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں تو بریلی کے احمد رضا نے ذہن دے دیا اے وہابیوں اے دیوبندیوں تم حضور کا میلاد روکو گے سننا ہم بریلی والے ہیں اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں ہم تو بریلی والے کی مانیں گے اور اس انداز میں کہیں گے خاک ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک دم ہے سکرون کا سناتے جائیں گے آج لوگ اعتراض کرتے ہیں آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جلسہ غوث اعظم کا ہو اور نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے جلسہ غریب نواز کا نعرہ اعلیٰ حضرت کا جلسہ سید سالار مسعود غازی کا نعرہ اعلیٰ حضرت کا جلسہ نظام الدین کا نعرہ اعلیٰ حضرت کا جلسہ تاج الدین کا نعرہ اعلیٰ حضرت کا اس کی وجہ کیا ہے تو سن لو میں بتانا چاہتا ہوں جلسہ غوث اعظم کا ہو نعرہ بریلی والے کا جلسہ غریب نواز کا نعرہ بریلی والے کا جلسہ نظام الدین کا نعرہ بریلی والے کا اس کی وجہ یہ ہے آؤ ذرا ہسٹری کا مطالعہ کرو تاریخ کا مطالعہ کرو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میرے بھائیوں آج سے کئی سو سال پہلے جب مدینے والے کو اپنی طرح بشر کہا جا رہا تھا نبی کے علم غیب سے انکار کیا جا رہا تھا نبی کے گنبد خضرا سے نہیں آگ میں چولی کی جا رہی تھی نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے مزار کو تڑوانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی غریب نواز کے گنبد سے آگ میں چولی کی جا رہی تھی غوث اعظم کے مزارات پہ چادر چلانے کو بدعت کہا جا رہا تھا اللہ نے ان سب بدعقیدوں سے بچانے کے لیے بریلی میں احمد رضا کو پیدا فرما دیا اعلیٰ حضرت کو پیدا فرما دیا سابق سے چلنے والوں کے دور ہو گئے جمع احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان بریلی شریف علامہ مفتی توصیف نورانی صاحب قبلہ زندہ باد بھی زندہ باد مفتی صاحب ماشاء اللہ توجہ ہے تقریر ختم کر دوں ختم کروں سب سننا چاہتے ہیں تو ذرا ایک مرتبہ متھرا پوروا والوں اپنے ہاتھوں کو اعلیٰ حضرت کے نام پہ اٹھاؤ اور لہرا کے کہو یا حسین یا حسین ایسا لگے یہ جلسہ متھرا پوروا میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کے مدینے میں زندہ باد بھی زندہ باد کیا بات ہے بھائی میرے بھائیوں حضرت قاری سلامت یہ سلامت رہے قیامت تک اور قیامت نہ ہو قیامت تک ادھر سلامتی ہے اور ادھر فیضان ہے دونوں بازو مضبوط ہے الحمدللہ داہنا بھی مضبوط ہے بایاں بھی مضبوط ہے اور سامنے والے بھی مضبوط ہیں بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں ملت کے نوجوانوں حضور فرماتے ہیں میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھی تھی حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کون فرماتے ہیں اونچا بولو یار ارے منہ سے بولو ابھی نعرہ لگانے پہ آ جاؤ تو یہ جیتے گا وہ جیتے گا یہ جیتے گا وہ جیتے گا لگاتے ہو نہیں لیکن حضور کے نام پہ نہیں بولتے ہو اگر آج حضور کے نام پر بولو گے میدان محشر میں حضور تمہارے نام پر بولے یا دنیا والوں کے لیے تو روزانہ بولتے ہو کبھی اس کی تعریف کا
کبھی اس کی تعریف، کبھی اس کی تعریف، کبھی اس کی تعریف، کبھی اس کے قصیدے، کبھی اس کے قصیدے، کبھی اس کو خوش کیا، کبھی اس کو خوش کیا، کبھی اس کو راضی کیا، کبھی اس کو راضی کیا۔ میرے بھائیوں، کسی کو راضی مت کرو، اگر راضی کرنا ہے تو مدینے والے کو راضی کرو، مدینے والے کو راضی کرو، مدینے والے کو راضی کرو۔ میرے بھائیوں، یہ اپنا تیور ایسا بنا لو، آج سے 100 سال پہلے آپ کے قریب میں ایک جگہ نان پارا ہے، ایک نواب وہاں نان پارا کا مشہور تھا۔ جب بریلی میں احمد رضا نے اپنی عشقیہ شاعری شروع کی، اور شاعری کیا تھی؟ لم یاتے نظیروں کفی نظر مثلے تو نہ شبے کا جانا، جگ رات کو تاج ترے سر سے ہے تجھ کو شہے تو سارا جانا، البحر آنا والموجو تغا من بے کا شدوفا ہو شروفا، مجدار میں ہوں بگلی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا۔ شاعری کیسی تھی یا رسول اللہ؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جب بریلی کا امام اپنے باپ کی تعریف نہیں، اپنے دادا کی تعریف نہیں، حضور کی تعریف کر رہا تھا اور لکھ رہا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خان سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نان پارا کے نواب کو خبر لگی، کس کو؟ نان پر بولے بریلی میں کوئی شاعر ہے اور اس کی شاعری کا جواب نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اپنے خادم کو بھیجا، بولے جاؤ بریلی کے مولانا احمد رضا سے کہہ دینا کہ نان پارا کے نواب نے بھیجا ہے اور کہا ہے میری شان میں کچھ شعر لکھ دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ میری شان میں کچھ شعر لکھ دے۔ ایرا غیرہ ہوتا، نتو خیرہ ہوتا، لفافہ لیتا، موٹے نذرانے لیتا، اچھی خطی رقم لیتا اور قلم لکھ دیتا۔ نواب ایسا ہے، نواب کا چلنا لاجواب، نواب کا بیٹھنا لاجواب، نواب کا اٹھنا لاجواب، لیکن فعال احمد رضا کی بارگاہ میں نواب نان پارا کا خادم آیا اور کہا حضور نان پارا کے نواب کے لیے کچھ اشعار لکھ دے۔ احمد رضا بولا میری زبان دنیا والوں کی تعریف کے لیے نہیں بلکہ حضور کی تعریف کے لیے بنی ہے۔ میرے بھائیوں، بریلی کے احمد رضا نے جواب دے دیا۔ جواب کیا تھا؟ کل مداحلے تو فلسفہ بڑے اس بلا میں یہی بلا میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ایوان اعلیٰ حضرت علامہ مفتی توصیف نورانی صاحب قبلہ، خلیفہ حضور قائد ملت، عشق محبت، عشق محبت۔ بات تعلیم کی چل رہی ہے، تعلیم کی۔ تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ مدرسوں میں۔ ذرا زور سے بولو کہاں، اونچا بولو کہاں؟ مدرسوں میں۔ مدرسوں کو آتنکواد کا اڈا بتانے والوں کان کھول کر کے سن لو، مدرسوں میں آتنکواد نہیں بنائے جاتے ہیں، مدرسوں میں مدینے والے کے وفادار بنائے جاتے ہیں، ان کے اور عاشق بھی کیسے؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، عاشق بھی کیسے؟ سنو حضرت، سنو توجہ کے ساتھ، فیضی صاحب، عاشق بھی کیسا؟ اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے، اعلیٰ حضرت اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر
बच्चों को बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं, हदीस पाक का दर्स दे रहे हैं। इतने में एक देहाती आदमी आया। कौन आया? सब ऊंचा बोलो कौन? अगर हम लोग जोर से बोलो कौन? देहाती आदमी आया। अकेला नहीं था, उसके साथ में उसका एक 6 साल का बच्चा भी था। उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आला हजरत ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मेरे दीवाने कैसे आए हो, मेरे मस्ताने कैसे आए हो? आला हजरत ने फरमाया कैसे आना हुआ? 6 साल का बच्चा था। उसने कहा हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को आलिम बना दें। भाई तवज्जो के साथ सुने, माशाअल्लाह उलमा इकराम आ रहे हैं। इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए। हुजूर फरमाते हैं जितने आलिम को देखा उसने मुझ मोहम्मद को देखा। तवज्जो है? अरे भाई तवज्जो है? आला हजरत की बारगाह में आया, बोले हुजूर मेरे बेटे को आप आलिम बना दें। सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहो। क्या कहा? मेरे बेटे को आलिम बना गए। आला हजरत का जुमला सुनो, आला हजरत का जुमला सुनो। अपने वक्त का मुजद्दिद दरसगाह में बैठा है, अपने वक्त का गौसे आज़म का नाइब दरसगाह में बैठा है। देहाती सामने आया, उसने कहा हुजूर मेरे बेटे को आलिम बना दे। आला हजरत ने फरमाया बुद्धू सुनो, मैं अपने तालिबे इल्मों को, अपने शागिर्दों को सिर्फ आलिम नहीं बनाता हूँ। जुमला सुनना, ये इमाम साहब है, आपके यहाँ इमामत करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को इनके पास लेकर आए और कहे हजरत हम ये चाहते हैं कि आप हमारे बेटे को हाफिज बना दें, और ये मना कर दे कि मैं हाफिज नहीं बनाऊंगा, तो सही बताना दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो होगा नहीं होगा? होगा। बोले हजरत तनख्वाह आप लो, तीनों वक्त का खाना आप खाए, निकाह आप पढ़ाए, कुरान खानी आप पढ़े, मीलाद आप पढ़े, और हमारे बच्चों को हाफिज कौन बनाएगा? मेरे भाइयों, अपने वक्त का मुजद्दिद ने इरशाद फरमाया, सुनो मैं अपने शागिर्दों को सिर्फ आलिम नहीं बनाता हूँ, सिर्फ हाफिज नहीं बनाता हूँ। उस शख्स ने जवाब दिया हुजूर फिर बनाते क्या हैं? क्या कहा? हुजूर फिर बनाते क्या हैं? अब आला हजरत का जुमला सुनना। आला हजरत ने कहा मैं अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को सिर्फ आलिम नहीं बनाता, सिर्फ मुफ्ती नहीं बनाता, सिर्फ मौलवी नहीं बनाता, सिर्फ मुहद्दिस नहीं बनाता, सिर्फ मुतब्बिर नहीं बनाता, सिर्फ मुफक्किर नहीं बनाता। आला हजरत ने कहा मैं अपने शागिर्दों को आशिक रसूल बनाता हूँ। अरे भाई जिंदाबाद। आशिक रसूल बनाता हूँ। अब जुमला सुनो तवज्जो के साथ, मेरा तकरीर का मिजाज बनना है। अगर आपने मिजाज बना दिया तो तकरीर आज करके जाऊंगा। अब उस शख्स ने एतराज किया, बोले हुजूर आप आलिम, हाफिज, मुफ्ती सिर्फ क्यों नहीं बनाते हैं, आशिक क्यों बनाते हैं? तवज्जो तवज्जो तवज्जो। कहा हुजूर सिर्फ आलिम क्यों नहीं बनाते, सिर्फ मुफ्ती क्यों नहीं बनाते, सिर्फ मौलवी क्यों नहीं बनाते हैं, आप आशिक क्यों बनाते हैं?
आला हजरत का जवाब सुनो और अपनी दिल की डायरी पे, दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाओ। आला हजरत ने फरमाया, मैं अपने बच्चों को सिर्फ आलिम इसलिए नहीं बनाता, सिर्फ हाफिज इसलिए नहीं बनाता, सिर्फ मुफ्ती इसलिए नहीं बनाता, सिर्फ मुदब्बिर इसलिए नहीं बनाता, इसलिए नहीं बनाता। एक वक्त आने पे मुफ्ती अपना फतवा भेज देता है, इमाम अपना मुसल्ला भेज देता है, मुफ्ती अपना कलम भेज देता है, मुकल्लिम अपनी तकरीर भेज देता है, मुहद्दिस अपनी ज़बान भेज देता है। मिल्लत के नौजवानों, आला हज़रत ने कहा, मुफ्ती तो बिक सकता है, मुहद्दिस तो बिक सकता है, मुदब्बिर तो बिक सकता है, अपने वक्त का कलमकार तो बिक सकता है, लेकिन आशिक़े रसूल कभी बिक नहीं सकता। आशिक कभी नहीं बिक सकता। बड़ी मिसालें आपने सुनी है आशिकों की। तो एक आशिक हबशा में भी रहता था। तब जो इधर देखे, इधर देखे, नाम था बिलाल। सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह आपकी हल्की है बुलंद आवाज से, जरा जोर से। नाम है बिलाल। हबशा में रहता है, उमैया की गुलामी करते, उमैया की गुलामी करते हैं, उमैया की गुलामी करते हैं। उमैया कहता है, बिलाल मेरा बिलाल मोहम्मद का कलमा छोड़ दो, बिलाल मदीने वाले की जबान छोड़ दो, बिलाल मदीने वाले को अपने दिल से निकाल दो। बिलाल सिर्फ आलिम नहीं था, बिलाल हुजूर के आशिक थे। बिलाल ये कहते थे, उमैया सुन ले, जान लेना है तो ले ले, मगर मदीने वाले का ईमान नहीं निकलेगा, मदीने वाले की मोहब्बत दिल से नहीं निकलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रही तकबीर, आ रही रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए हुजूर, कायदे मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब किबला। मेरे भाइयों, आला हजरत ने क्या कहा? ए बेटा, हेलो, ए बेटे, ए लड़को, अबे बैठ। मदरसों में जाते नहीं हो, कम से कम इन्हीं महफिलों में कुछ सीख लिया करो यार। आला हजरत ने कहा, मुफ्ती बिक सकता है, मुहद्दिस बिक सकता है, मुदब्बिर बिक सकता है, लेकिन आशिक़े रसूल कभी। अच्छा, ये आला हजरत ने कहा, और आला हजरत के बेटे शबीह गौसे आजम मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां अल मारूफ मुफ्ती आजम हिंद ने करके दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करके दिखाया? नसबंदी का दौर था, सहारनपुर के मौलवियों ने नसबंदी को जायज कर दिया था, नदवा के मौलवियों ने नसबंदी को जायज कर दिया था। जब वो फतवा बरेली में आला हजरत के बेटों के पास आया, आला हजरत के बेटे ने लिख दिया, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। मेरे भाइयों, अब यहीं पे अपने जहन को करीब करो। मेरे भाइयों, सहारनपुर के मौलवियों ने अपना कलम भेज दिया, अपना फतवा भेज दिया, इसलिए वो सिर्फ मौलवी थे, सिर्फ मुफ्ती थे, सिर्फ मुहद्दिस थे, सिर्फ मुदब्बिर थे, आशिक नहीं थे। और ये बरेली वाले अहमद रजा का बेटा सिर्फ मुफ्ती नहीं था, मुहद्दिस नहीं था, इनके साथ साथ में आशिके रसूल भी था। लिख दिया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। सुभान अल्लाह। लिख दिया, सहारनपुर बिक गया, नदवा बिक गया, खाना भवन बिक गया, अम्बेडकर बिक गया, लेकिन बरेली ने जवाब दे दिया, लोगों सुनो, हुकूमतें तो बदल जाए, लेकिन बरेली वाले मुस्तफा की शरीयत के साथ ना समझौता किया है, ना सुबह क़यामत तक समझौता करेंगे। इसलिए हम वही कहते हैं जो हक होता है और सच होता है। माशाअल्लाह, तो आला हजरत ने
आला हजरत ने अपने बेटों को, समझो, इधर देखो यार, इधर देखो, मुझे पता है रात के 2 बजे 1 बजे आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है, फिर लोग तकरीर सुनते नहीं है, तकरीर खाते हैं। हाँ भाई, तकरीर खाने लगते हैं और 2-4 लोग खा भी रहे हैं। क्या टेस्ट है तकरीर का?